یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اتباع نبوی بہت بڑی بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس کا مفہوم، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے حقیقت میں مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ قیامت میں میرے ساتھ ہوگا، جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا انشاءاللہ جنت میں بھی ساتھ جائے گا۔ تو فتبعونی، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرنے کے مدعی ہو، دعویٰ کرتے ہو، تو میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کریں گے۔ تم پہلے اللہ سے محبت کر رہے تھے نا، تم محب تھے، اللہ تمہارے محبوب، تم کہتے اللہ ہمارے محبوب ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی کی اتباع آ جائے گی، پھر اللہ محب بن جائیں گے، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ کتنی بڑی شان کی اور مقام کی عزت کی بات ہے کہ انسان یہ مٹی کا پتلا اللہ کا محبوب بن جائے۔ انسان بے وفا ہو سکتا ہے، اللہ بے وفا نہیں کر سکتے۔ جب اللہ کسی کو محبوب بنا لیتے ہیں تو فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں، فرشتوں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ عرش والے فرشتے کرتے ہیں، فرش والے فرشتے کرتے ہیں، تو دنیا کی ہر مخلوق اس سے محبت کر رہی ہوتی ہے۔ حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں، پرندے فضاؤں میں، درندے جنگلوں میں اس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کی نبی کی اتباع کرتا ہے۔ ایک تو اللہ کے تم محبوب بن جاؤ گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، گناہ چھوٹے موٹے ہوئے اللہ جل شانہ معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ ہی ہیں غفور، بخشنے والے، الرحیم، مہربانی کرنے والے۔ قل میں نے اطیعوا، اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیرو گے، اعراض کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، لا يحب، نہیں پسند کرتے، الکافرین، کافروں کو۔ اللہ کے تم مبغوض ہو جاؤ گے، ناپسندیدہ بن جاؤ گے، اللہ کی محبت سے نکل جاؤ گے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ ایک ہی چیز ہے، یہ نہیں کہ اللہ کی اطاعت اور ہے اور رسول کی اطاعت اور ہے۔ امیت الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے نبی کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت کرنا ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اصل میں اس صورت میں شروع میں جیسے بتلایا کہ اس کے مخاطب عیسائی ہیں، اور خاص طور پر اس صورت میں نجران کے عیسائیوں کا جو وفد آیا تھا ان سے بات چیت تھی، ان کی بنیاد اور بیس بناتے ہوئے اللہ شانہ نے نبیوں کا تذکرہ بیان فرمایا، اور ان کے سیدہ مریم کا تذکرہ فرمایا، اور کیونکہ سیدنا عیسیٰ السلام سیدہ مریم کے بیٹے ہیں تو پوری بات وہ کہتے ہیں بیک گراؤنڈ بنایا اور بیس بنا کے پوری بات کو تفصیل سے سمجھایا۔ پہلے نبوت کہاں سے شروع ہوئی؟ آدم علیہ السلام سے۔ میں نے پہلے بھی بتلایا کہ ہمارے سلسلے میں دو نبی آتے ہیں نسب کے اندر ہر انسان کے، ایک آدم علیہ السلام اور دوسرے نوح علیہ السلام۔ ہر انسان چاہے وہ موچی ہے، ترخان ہے، پنجابی ہے، پٹھان ہے، وہ مولوی ہے یا نعت خان ہے یا عوام ہے، ہر ایک کے نسب میں سلسلے میں دو نبی لازمی آتے ہیں۔ ایک تو آدم علیہ السلام، ہر انسان جناب آدم کی اولاد میں ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا، ساری انسانیت ختم ہو گئی تھی، 80-82 بندے بچے تھے، اور ان 80-82 کے اندر میں کسی کی نسل نہیں چلی سوائے نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے حام، سام، یافس تھے، ان کی نسل چلی۔ یعنی پہلے ابتدا میں ہم بیٹے ہیں آدم علیہ السلام کے، اس کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام کے۔ ان اللہ اصطفى آدم، بے شک اللہ نے پسند کیا سیدنا آدم علیہ السلام کو نبوت کے لیے، ونوحا، اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے۔ ان کے دو بیٹے نبی بنے، سیدنا اسحاق اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تو اور بھی تھے، 5-6 بیٹے اور بھی تھے، لیکن نبوت دو میں چلی، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی عطا ہے۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی نسل میں 70,000 کے قریب نبی آئے،
اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں صرف ایک ہی نبی آئے جو نبی آخر الزمان بنے اور سب نبیوں کے سردار ہوئے۔ تو بعد میں نبوت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کے اندر وآل عمران اور آل عمران کے گھرانے کو پسند کیا اللہ عالمین جہان والوں پر۔ ذریتاً جو اولاد تھے بعض کی یعنی ایک دوسرے کی اولاد تھے سلسلہ بسلسلہ کڑی بکڑی۔ واللہ السمیع علیم اور اللہ سمیع ہے، سمیع سننے والے، علیم جاننے والے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ سننے والے ہیں، سب کی باتوں کو سب کے احوال کو جانتے ہیں۔ جو رب جو ذات سب کے قول سنتی ہو سب کے حوال جانتی ہو، اس اللہ کی شان دیکھیے کہ اس نے کس کو نبی بنایا، جس کو بنایا وہ اسی لائق تھے، اس میں یہ صفات تھی تبھی ان کو نبی بنایا۔ سمجھ میں آیا؟ اب سیدہ مریم کا تذکرہ، پہلے سارے نبیوں کا تذکرہ بیان کیا، پھر لاتے لاتے جو ہم نے اصل بات بیان کرنی ہے سیدہ مریم اور ان کے بعد سیدنا عیسیٰ السلام۔ سیدہ مریم یہ بیٹی ہیں عمران کی، بیٹی ہیں عمران کی۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا بیوی عمران کی نے، یعنی عمران کی اہلیہ نے کہا ربی اے میرے رب، یعنی دعا کی۔ قرآن پاک میں کسی بھی عورت کا نام نہیں ہے سوائے سیدہ مریم کے، وہ بھی ایک عقیدے کے تحت بیان کیا گیا کہ اللہ شانہ نے سیدہ مریم کے بطن سے بن باپ کے عیسیٰ کو پیدا کیا۔ لوگوں نے کہا یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ شانہ نے عقیدے کی وضاحت کے لیے پورے قرآن پاک میں سیدہ مریم کا نام ہے، ورنہ کسی عورت کا نام نہیں ہے۔ تو عورت کے نام کا بھی پردہ ہے، اللہ شانہ نے اس کو پردے میں رکھا۔ دیکھو جو چیز معزز ہوتی ہے اسی پہ پردہ ڈالا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے اپنے گھر پہ پردہ ڈالا؟ نہیں، خانہ کعبہ پہ پردہ لگایا جاتا ہے، اس پہ پردہ ڈالا جاتا ہے کیونکہ وہ معزز ہے، محترم ہے۔ کسی کتاب پہ غلاف نہیں ہوتا، قرآن پاک پہ غلاف ہوتا ہے کیونکہ یہ معزز کتاب ہے۔ کسی عام عورت پہ پردہ نہیں ہوتا بلکہ عورت پہ پردہ ہوتا ہے کیونکہ معزز ہے۔ اور شریعت کے اندر یہ ہے جو عورت آزاد ہو وہ پردہ کرتی ہے، جو غلام ہو اس کا پردہ نہیں۔ جو باندیاں اس وقت ہوتی تھی پردہ نہیں کرتی تھی، یہ نشانی ہوتی تھی کہ آزاد کون سی ہے اور غلام کون سی ہے۔ آج کی ہماری عورتوں کا دماغ خراب ہے، مجھے کہتی ہیں جو فیشنیبل ہوتی ہے نا وہ پردہ کھول دیتی ہیں۔ وہ پردہ نہیں کھول رہی، تم اپنے آپ کو غلام ظاہر کر رہی ہو۔ جو پردہ کرنے والی ہوتی ہیں وہ آزاد اور شریف عورتیں کہلاتی ہیں۔ تو عورت کے نام کا بھی پردہ، اللہ شانہ نے اپنے پاک کلام میں بھی عورت کا نام نہیں لیا۔ جب کہا عمران کی بیوی نے عرض کی اللہ سے ربی اے میرے پروردگار انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میں نظر مانتی ہوں آپ کے لیے کہ ما فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، جو میرے بطن شکم میں ہے، محررا وہ آزاد ہوگا۔ پہلے شریعتوں میں یہ تھا کہ وہ اپنی اولاد میں سے کسی کو اللہ کے نام پہ وقف کر دیتے تھے کہ بس یہ اللہ کے دین کا کام کرے گا۔ آج بھی لوگ ہیں کہ میرا بچہ دین کے لیے وقف ہے، تو اس وقت یہ ہوتا تھا ابھی پیدا نہیں ہوا، پیدائش سے پہلے نیت کر لیتے تھے کہ یہ جو میرے شکم میں ہے یہ میرے دین اللہ کے دین کے لیے محررہ آزاد ہے۔ فتقبل منی، آپ اس کو قبول کر لیں میری طرف سے، ان کا بے شک آپ انتا آپ اس کی تاکید ہے، سمیع سننے والے ہیں، العلیم جاننے والے ہیں۔ ترجمہ کریں حافظہ صاحبہ، چلیے سدرا کرے گی آج، ترجمہ دہرائیں۔